اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 246 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی حالت بیان کی ہے کہ جب وہ اللہ کے احکام کو چھوڑ بیٹھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کفار قوم جسے عمالقہ کہتے تھے اسے مسلط کر دیا۔ انہوں نے ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بچوں کو قید کر لیا اور ان کو نکال دیا۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر یہ قوم اپنے نبی کے پاس گئی اور انہیں کہا کہ ہمیں ایک بادشاہ ہمارے اندر سے بنا دیں تاکہ ہم اس کی رہنمائی میں جہاد کریں اور عمالقہ قوم سے بدلہ لیں۔ اس کا ذکر یہاں پر ارشاد ہے، پڑھتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، الم ترا الی الملأ من بنی اسرائیل، الم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ گویا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ حق ضرور فرمایا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ملائے الل ملائے، الا کا مطلب کی طرف، ملائے کہتے ہیں کسی قوم کے شرفا، رؤسا یعنی امیر آدمی، شریف آدمی، یا یوں سمجھیں جو حکومت میں یا اعلیٰ قسم کے ہوتے ہیں لوگ، ان کو ملائے کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے الم ترا الی الملأ، کیا آپ نے ان شریفوں کو، ان شرفا کو، ان رئیسوں کو نہ دیکھا؟ من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل میں سے تھے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی اپنے نبی سے، لہو مبعث کہ ہمارے اندر سے ایک اٹھا دو، ایک مقرر کر دو، لنا ہمارے اندر سے، مالکن بادشاہ، یعنی ہمارے اندر سے ایک بادشاہ مقرر کر دو، نقاتل فی سبیل اللہ، نقاتل تاکہ ہم لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں،
تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں، یعنی اس بادشاہ کی فوج میں شامل ہو کر اس کے حکم کے مطابق پھر ہم اس کفار جو ہمارے عمال کا قوم ہے وہ ہم پہ مسلط ہو گئی ہے، تو اس کے خلاف ہم جہاد کریں، تو اس لیے ہمارے اندر ایک بادشاہ بنا دیں۔ کالا، فرمایا اس نبی نے، حل عصیتم ان کتب علیکم القتال، اس کی کیا گارنٹی ہے، اس کی کیا خیال ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے، اللہ تو قاتلو، تو تم واقعی لڑو گے؟ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایسے لگتا تو نہیں ہے، حل عصیتم، کیا ایسا لگتا ہے، ایسے ہوتا تو نہیں ہے، لیکن خیال وہ کہتے ہیں کہ ان کتبہ، اگر فرض کر دیا جائے، علیکم، تم پر، قتال یعنی جہاد جو ہے، جنگ مسلط کر دی جائے، اللہ کا حکم آ جائے، اللہ تو قاتلو، کہ تم لڑو، تو لگتا نہیں ہے کہ تم لڑو گے۔ یا مطلب یہ ہے کہ اس میں پیغمبر جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ دکھا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے لگتا نہیں ہے کہ تم لوگ اتنے وہ بات کے پکے لگتے نہیں ہو۔ قالو، تو وہ لوگ کہنے لگے، وما لنا، اور ہمیں کیا ہوا، ہم کیوں نہ ایسا کریں گے، اللہ نو قاتلہ، ہم کیوں نہ لڑیں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ہمیں کون سی چیز ہے جو ہے روکے گی، جو ہم کیوں نہیں لڑیں گے اللہ کی راہ میں، ہم تو ضرور لڑیں گے۔ وقد اخرجنا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بے شک نکال دیا انہوں نے، من دیارنا، ہمارے گھروں سے، ان لوگوں نے تو ہمیں اپنے گھروں سے نکالا، وہ ابنائنا، اور ہماری اولاد سے ہمیں جدا کر دیا۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری اولاد کو ہم سے جدا کر دیا اور ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا، تو ہم ان سے کیوں نہ لڑیں گے؟ تو جب پیغمبر کو یقین ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جہاد کو ان پر فرض کیا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، فلما کتبا، پس ان پر لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیہم القتال، پس ان پر جنگ اور جہاد یہ فرض کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو فرض ہو گیا ان پر، تولو، تو پھر ان میں سے منہ پھیر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے اس میں اس پر قائم رہے، یعنی تھوڑے سے بندے قائم رہے، باقی جہاد وہ جو جنگ تھی اس میں سے وہ جان چھڑا گئے اپنی۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بالظالمین، ظالم لوگوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی حالت بڑی خراب ہو گئی، یعنی یہ شرک و بدعت میں وہ مبتلا ہو گئے، بت پرستی میں، اور اس طرح کے غلط کاموں میں، گناہوں میں یہ بھر گئے، تو اللہ کے عہد کو، اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو بھلا بیٹھے، اپنی تورات کے خلاف چل بیٹھے، بت پرستی اور سرکشی اور برے کاموں کی انتہا تک پہنچ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر جالوت قوم کو مسلط کر دیا۔ ہمیشہ طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جب بندے برائی کی طرف، غلط کاموں کی طرف بندے اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر کسی اور قوم کو مسلط کر دیتا ہے، تو ان پر عمالقہ قوم مسلط کر دی گئی۔ تو عمالقہ قوم کا بادشاہ جالوت تھا، جالوت جو کہ املیک بن عاد کی اولاد سے ایک بہت جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے، تو انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر بھی چھین لیے، ان کے آدمی گرفتار کیے، ان کے بچوں کو بھی قید کر لیا، طرح طرح کی سختیاں ان کو دیں۔ اس وقت کوئی نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں موجود نہ تھے، خاندان نبوت سے صرف ایک عورت باقی رہ گئی تھی،
جو کہ حاملہ تھیں، ان سے ایک فرزند پیدا ہوئے، اس کا نام شمائل علیہ السلام رکھا گیا۔ وہ بڑے ہوئے تو علم تورات اور دین کے حصول کے لیے وہ بیت المقدس میں ایک جید عالم کے پاس سپرد کیے گئے۔ وہ اس کے استاد جو عالم تھے وہ بڑے شفیق تھے، اسے انہیں بیٹا کہتے تھے۔ جب شمائل علیہ السلام بالغ ہو گئے، ایک رات وہ آرام فرما رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور انہیں آواز دی۔ یہ آواز بالکل اسی طرح کی تھی جس طرح ان کے استاد ان کو بلایا کرتے تھے، لہجہ بھی اسی طرح کا تھا۔ تو شمائل علیہ السلام اٹھ بیٹھے اور اپنے استاد کے پاس چلے گئے۔ عرض کیا کہ آپ نے مجھے بلایا ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا جاؤ سو جاؤ۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی اگر میں کہوں میں نے بلایا ہے ہو سکتا ہے یہ ڈر نہ جائیں، تو انہوں نے کہا بیٹا جاؤ سو جاؤ۔ دوبارہ جبرائیل علیہ السلام نے اسی آواز میں انہیں پکارا تو شمائل علیہ السلام دوبارہ اپنے استاد صاحب کے پاس پہنچے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا اگر تم پھر دوبارہ یہ آواز سنو تو پھر جواب نہ دینا، اب سو جاؤ پلیز۔ تو پھر تیسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس ظاہر ہو گئے اور انہیں بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے، اور فرمایا کہ آپ اپنی قوم کی طرف جائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنی قوم تک پہنچائیں۔ گویا حضرت شمائل علیہ السلام کو نبوت عطا ہو گئی۔ تو جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے، قوم نے ان کی تکذیب کی، کیونکہ یہ انہی میں سے تھے، اور پھر وہ کہتے ہیں یہ تو ابھی کل کا لڑکا تھا، ایسے کہنے لگے کہ اب نبی کیسے ہو گیا، اتنا جلدی جلدی کیسے نبی بن گیا۔ تو اس طرح کی باتیں یعنی کہ ان کے ساتھ کرتے رہے اور بات ہوتی رہی، اور لکھنے والے لکھتے ہیں تاریخ میں کہ یہ پھر بوڑھے ہو گئے تھے، پھر ان سے کیونکہ وہ قوم آئی اور ان کو کیونکہ اس قوم پر عمالقہ کا ظلم و ستم ہوا، تو یہ ان کو عرض کرنے لگی کہ آپ جو ہیں ہمیں ایک بادشاہ مقرر کر دیں، حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اپنا ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کے زیر اثر جنگ کر سکیں۔ اور کیونکہ یہ کچھ بوڑھے تھے تو یہ کہتے تھے کہ لوگ کہ ہم ان کی سربراہی میں کیسے جائیں، حالانکہ اصولاً تو حضرت شمائل علیہ السلام کو ہی اپنا لیڈر سمجھ کر ان کی سربراہی میں جنگ کرنی چاہیے تھی۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ ہمیں ایک اور ہمارے اندر سے ایک لیڈر بنا دیں، ایک بادشاہ بنا دیں جس کی سربراہی میں ہم جا کر جنگ لڑیں تو دشمن پر قابو پائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شمائل علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا۔ تو شمائل علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جیسے حکم ہوگا۔ ابھی حضرت طالوت جو تھے وہ اللہ کے محبوب بندے تھے، تو ان کے والد صاحب کہ ہاں جیسے گدھا ہوتے ہیں، پرانے زمانے میں گدھا وغیرہ یوز کرتے تھے، تو طالوت جو تھے وہ نیک لوگ تھے، نیک آدمی تھے، لیکن وہ غریب آدمی تھے، یعنی اتنے امیر بھی نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے علم سے ان کو مالا مال کر رکھا تھا، قد آور بھی تھے اور جسمانی طور پر بڑے مضبوط تھے۔ تو ایک دفعہ گدھا جیسے ان کے والد کا گم ہو گیا، تو اس کی تلاش کرتے ہوئے وہ حضرت شمائل علیہ السلام کے گھر کے قریب آ گئے۔ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ مل نہیں رہا تھا، تو حضرت شمائل علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمیں
اللہ تعالیٰ سے عرض کریں اور آپ ہمیں بتائیں کیسے میں تلاش کروں، یہ تو ہمارا گزر اوقات اور اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ یہی بندہ ہے، یہ طالوت جو ہے نا یہی بندہ ہے، اسی کو جو ہے ان کا بادشاہ مقرر کر دیں۔ اب طالوت کو جب مقرر کرنے کا حکم ہوا کہ بادشاہ ان کو مقرر کریں، تو حضرت شمائیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بلایا۔ جب وہ اکٹھے ہو گئے تو ان کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ طالوت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے بادشاہ بنا دیا گیا ہے، تو آپ اس کی سربراہی میں جا کر جنگ لڑیں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ کامیابی دے گا۔ تو انہوں نے دیکھے نا، ان کی بات یہی تھی، وہ قوم ہی ایسی تھی کہ وہ دوبارہ بولتی تھی، سوال کرتی تھی، کہتے ہیں کہ جی یہ تو غریب آدمی ہے، آپ نے تو ہمارے اندر سے چننا تھا، ہمارے یہ سب جو امیر امیر لوگ ہیں ان میں سے کسی کو چن لینا تھا، بادشاہ بنا لینا تھا، تو یہ تو غریب آدمی ہے، اس کی تو کوئی وقت بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو قد بھی دیا ہے، اس کا جسم بھی اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے علم بھی دیا ہے، تو اسے آپ لے جاؤ اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے گا، یہ آپ کا بادشاہ ہے۔ تو جب انہوں نے فرمایا تو طالوت علیہ السلام، طالوت کا فرمایا تو طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا ہے، تو پھر وہ لوگ آخر کار ان کو ماننا پڑا، تو مان کر پھر وہ ان کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اور اللہ کا انتخاب جو تھا اس کو انہوں نے قبول کر لیا بڑی مشکل سے۔ حتیٰ کہ دیکھیں طالوت جو تھا وہ ان بنی اسرائیل کی جن کا نام آیا ملائے، یعنی قرآن اس آیت میں آیا، یعنی جو جو ان کے شرفا اور رئیس تھے ان میں سے نہیں تھا، ان کی نسل سے نہیں تھا، یہ تو غریب تھا نا، لیکن ان کو ماننا پڑا کیونکہ اب اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ تو پھر اس کے اندر جو ہے اس کے محتاط وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جب راستے میں چلتے گئے تو انہوں نے کہا تھا کہ آگے ایک نہر آئے گی، اس کے پانی نہیں پینا، اور اگر چلو بھر پانی پینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ پیا تو پھر آپ ہم میں سے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا تھا طالوت نے۔ تو جب طالوت نے ان کو کہا کہ آپ نے صرف پانی اتنا پینا ہے جتنا ایک چلو میں آتا ہے، اس سے زیادہ آپ نہر کا پانی نہیں پی سکتے، جبکہ صاف ستھرا نہر کا پانی تھا۔ تو کچھ لوگوں نے وہ تو بات ہی نہ مانی، وہ پورا پورا پیٹ بھر کے پی لیا انہوں نے۔ تو اس طرح سے کیا ہوا کہ جب آگے لڑائی کے قریب پہنچے تو وہاں پر وہ جو تھے جنہوں نے پانی زیادہ پیا تھا، وہ کہتے ہیں آج تو ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم لڑائی کر سکیں، تو صرف جنہوں نے تھوڑا سا چلو سا پیا تھا یا جنہوں نے نہیں پیا تھا وہی بچ گئے۔ وہ تقریباً جو ملتی ہے روایت کہ وہ تقریباً 313 تھے، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جنگ بدر میں 313 تھے، تو یہ 313 ہی تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا انہوں نے حضرت طالوت کو کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، بعض اوقات چھوٹی قوم بھی، چھوٹی جماعت بھی بڑی پر غالب آئی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ ہم غالب آئیں گے۔ تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، پھر طالوت کی فوج نے جالوت کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے طالوت کو فتح عطا فرمائی، اور جالوت مارا گیا، اور وہ داؤد علیہ السلام جو تھے اس وقت بچے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت عطا فرمائی، تو ان کے وہ گلیل چلاتے تھے، گلیل ہوتا ہے نا جیسے پتھر ڈال کے بیچ میں بندہ مارتا ہے، تو اس طرح انہوں نے غلیل سے مارا، تو اس کی کیونکہ وہ سارے کا سارا لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، جالوت جو تھا آنکھیں بس صرف ظاہر تھیں، تو انہوں نے مارا غلیل، تو وہ آنکھوں کے اندر سے چلتے ہوئے اس کے سر کے اندر پہنچ گیا، تو وہ مر گیا تڑپ کر۔ تو اس طرح داؤد علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے جالوت کو ختم کرایا، اس کو وہ مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر یہ جو
جالوت کا لشکر شکست کھا گیا اور طالوت کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح یاب ہو کر یہ آئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ الم ترا الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بنی اسرائیل کے وہ جو رئیس روسا تھے ان کے گروہ کو، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی، جب وہ اپنے پیغمبر کے پاس آئے یعنی شمائل علیہ السلام کے پاس، مبعث لنا ملکن، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر سے ایک ہمارا بادشاہ مقرر کر دو، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ لڑیں۔ تو قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، انہوں نے کہا کہ وہ تو نہیں سکتا ایسے کہ تمہارے انداز تو تمہارے اس طرح کے نہیں ہے کہ تمہیں جہاد فرض ہو جائے اور تم لڑو۔ تو قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ہوگا ایسے، کیا ہم کیوں نہیں لڑیں گے، جب کہ ہمیں انہوں نے ہمارے شہروں سے، ہمارے گھروں سے نکال دیا اور ہمارے اولاد کو بھی ہم سے جدا کر دیا، تو ہم تو ان کے خلاف لڑیں گے۔ فلما کتب علیہم القتال، تو پھر جب جہاد ان پر فرض کر دیا گیا، تولوا، تو ان میں سے بہت سارے پھر گئے، الا قلیلا منہم، بس چند ایک اس پر قائم رہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے ان طالوت اپنے سپہ سالار جو تھے، ان کے بادشاہ جو تھے، ان کی بات کو نہ مانا اور وہ پانی پی لیا، اور ان کے جسم سے وہ صلاحیت اور طاقت جو تھی لڑنے کی اور ایمان کی قوت جو تھی وہ زائل ہو گئی، اور وہ اس قابل نہ رہے کہ لڑائی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر حکم فرمایا، ایک تو یہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنا جو بادشاہ ہوتا ہے یا اپنا سپہ سالار ہوتا ہے تو اس کی بات کو ہر صورت بندے کو ماننا چاہیے، اور دوسرا یہاں سے یہ بھی سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ کوئی قوم جو اللہ کے حکم پر چل رہی تھی، جب وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو جاتی ہے یعنی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دیتا ہے یا اس کی جگہ پر اور کو لے آتا ہے، تو پھر وہ ذلت اور رسوائی میں پڑ جاتی ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل کے لوگ تھے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ اسلام پر قائم رہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام آئے، پھر کالب علیہ السلام آئے، پھر حزقیل علیہ السلام آئے، اور الیاس علیہ السلام آئے، یسوع علیہ السلام آئے، اس طرح بہت سارے پیغمبر آئے۔ تو اس کے بعد جو ہے پیغمبر کوئی نہ آیا، اور یہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، اور بہت ساری بدعات اور غلط چیزوں میں مبتلا ہو گئے، برائی گناہ کو یہ سر عام کرنے لگ گئے، بہت زیادہ حالت جب خراب ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا۔ تو قوم عمالقہ مسلط ہوئی تو پھر انہوں نے ان کے شہروں پر قبضہ کیا، تو اس کے علاوہ ان کے بچوں کو بھی قید کر دیا۔ تو یہاں پر یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو ہے اللہ کے حکم سے جب روگردانی کوئی قوم کر بیٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی زمین کو ہی ان سے چھین لیتے ہیں، وہ کسی اور کو عطا کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ قوم دور ہو جاتی ہے، اور اللہ کی ناراضگی عذاب الہی کی طرف سے آتی ہے، اور وہ پھر غلام بن جاتے ہیں، یا وہ ان کے اوپر مصیبتیں اور مسائل آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بتا دیا تاکہ ہم بھی ٹھیک ہو جائیں اور اپنے اعمال ٹھیک کر لیں اور اپنے اخلاق ٹھیک کر لیں، اپنے ایمان کو جو ہے تر و تازہ کر لیں، اور دین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے قرآن و سنت اور شریعت، اس پر عمل پیرا ہو کر اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔